آپ سب کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا لائف سٹائل، آپ کے شب و روز سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر نمونہ ہے۔ حالات جنگ کے ہوں، حالات امن کے ہوں، حالات خوشی کے ہوں، حالات غمی والے ہوں، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، تمام حالات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پھر یہ تو حالات کی بات کی ہے، بندہ مزدور ہو، بندہ غلام ہو، بندہ بادشاہ ہو، بندہ جرنیل ہو، بندہ جج ہو، بندہ کسی دنیاوی مسئلے میں دوچار ہوا ہو، بندہ مقروض ہو، ان سارے معاملات میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عملی طور پہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب ایک تو ہمارے ہاں کمزوری یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے جو شب و روز تھے وہ کیسے تھے، ان کو سیکھنے سکھانے پہ محنت بہت کم کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے، آپ کے ساتھ دن رات ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ آپس میں بیٹھ کے کہتے کہ دیکھو یہ ہمارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق ہے۔ تقریباً حدیث کی اکثر کتابوں میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ انہوں نے 10 صحابہ کو بٹھایا، 10 صحابہ کے سامنے کہا کہ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ اب 10 کے 10 نے کہا کہ ہاں پڑھ کے دکھاؤ۔ ہمارے جیسے ہوتے، ہم نے کہا ہمیں تم بچہ سمجھتے ہو، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہم روزانہ ایسے نہیں ہیں۔ اور یہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا، پرانی بات ہے، اواگت کے قریب ایک گاؤں ہے 66 گاہ میں، یہ تقریباً سن 90 کی بات ہوگی، 1990 کی۔ وہاں ہم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی تو ہم کچھ لوگ وہاں گئے، تو جماعت کا ٹائم گزر چکا تھا، ہم 5-6 لوگ تھے۔ تو جب جماعت ہم نے کہا اپنی کرا لیں، تو جب جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو میں امام تھا، تو پیچھے جو نمازی تھے ان میں آپس میں درمیانی فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ سنت یہ ہے کہ ایک نمازی دوسرے نمازی کے ساتھ مل کے کھڑا ہو۔ اب ایک بھائی نے چھلانگ لگائی، وہ بڑا مالدار تھا، بلکہ گیا ہی اس لیے تھا کہ مسجد کے ساتھ تعاون کرے گا۔ تم ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم جاہل ہیں، ہم اجڈ ہیں، ہم کیا ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو نہیں کہا کہ کئی دفعہ بندہ ویسے بے دھیانی میں، بے خیالی میں، علم میں چیز ہوتی ہے اس سے دور ہوتا ہے، تو آپ تھوڑے سے فاصلہ زیادہ تھا اس لیے میں نے کہہ دیا۔ انہوں نے ہمارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ اب پھر سنت جو ہے نا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 بندے ایسے ہیں، 6 جن پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی لعنت کرتے ہیں۔ ان 6 میں سے ایک وہ بندہ ہے جو سنت رسول کا تارک ہو۔ ایک تو ہے تارک، ایک ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا، اس کو مذاق کرنا۔ تو بعد میں اللہ اس کو معاف فرمائے، اس بھائی کے بڑے برے حالات ہوئے، تو ہم نے تو کوئی بات نہیں کہی، لیکن یہ جو ہم کئی دفعہ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں نا جی،
تکبر، بڑیائی، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو عاجزی، انکساری پسند ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اونچا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اونچا کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں جو عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔ اب ان 10 کے 10 صحابہ نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہاں ہمیں اللہ کے رسول کی نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ انہوں نے مکمل نماز پڑھی، مکمل A to Z، 4 رکعتوں والی۔ جب انہوں نے پڑھی تو سب کے سب نے تصدیق کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے ہی تھی۔ یعنی 10 وہ تھے، 11 ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ یعنی اس حدیث پہ یا اس طریقہ نماز پہ یعنی جو تحریری شکل میں مل رہا ہے کہ 10-11 صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ کی نماز ایسے تھی۔ اچھا، اب وہ نماز کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ اپنے دونوں ہاتھ یہ کانوں کی لو کے برابر انگلیاں، ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ایسے اٹھاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ باندھ لیتے، بائیں ہاتھ کے اوپر۔ پھر آپ قرات کرتے۔ قرات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے اور تکبیر کہتے رکوع جانے کے لیے، اور پھر دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے۔ یہ اسی حدیث کے اندر ہے۔ پھر رکوع میں آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوتی، یعنی ایک ہے مریض بندہ، اسے تو کوئی رعایت ہے، ورنہ بندے کی ٹانگوں اور کمر کے درمیان 90 کا زاویہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کی کمر یا سر نہ اونچا ہوتا نہ آپ آگے کو جھک جاتے، بالکل سیدھی ہوتی، اور آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے، یہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوتی ایسے، بند نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع تھا۔ اب قرات میں ایک تو ہے الحمد شریف جب ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر الحمد شریف کے بعد کوئی سورت یا قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت۔ الحمد شریف سے پہلے شروع میں ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا میں ایک دعا تو جو ہمیں اکثر بھائیوں کو یاد ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کا، یہ اور اس کے علاوہ کئی دعائیں اور ثابت ہیں، آپ کو جو بھی یاد ہے پڑھ لیں۔ مثلا یہ بھی ثابت ہے اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ، 3 مرتبہ یہ پڑھنا۔ اور اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ کے الفاظ ہم عام طور پہ جو قرآن کی تلاوت کے لیے ہے نا، وہ یہ لفظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا لفظ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن نماز کے اندر یہ نوٹ کریں، جتنی بھی حدیثیں ہیں سبھی میں یہ الفاظ ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ احادیث کے اندر، نماز کے اندر الحمد شریف پڑھنے سے پہلے جو تعوذ کے لفظ ہیں مسنون یہ ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ یاد کرنے چاہیے ہمیں۔ پھر الحمد شریف ہے، پھر کوئی سورت ہے، پھر آپ رکوع چلے گئے۔ رکوع میں آپ کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ ہاں، تکلیف میں، بیماری میں، مجبوری میں اسلام میں بڑی رعایتیں ہیں، اسلام میں بڑی رعایتیں ہیں، کنسیشنز ہیں۔ ابھی بیٹی یہ گئی ہوئی ہے باہر پڑھنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک ہندو لڑکی رہتی ہے،
تو وہ اس نے اپنی مورتی لے کے گئی ہوئی ہے، چونکہ ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس نے جب بھی عبادت کرنی ہو تو اس کو ہندو لڑکی کو پہلے غسل کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مذہب میں ہے کہ بغیر غسل کے، بغیر نہائے تو وہ نہ عبادت نہیں کر سکتی۔ اب وہاں پہ اس اسٹیٹ میں اس وقت درجہ حرارت -23 ہے۔ اب -23 میں اگر وہ دن میں 3 مرتبہ مورتی کی پوجا کرتی ہے، 3 دفعہ نہاتی ہے، ہم اس وضو سے تنگ ہیں۔ یعنی اسلام کو اس لیے کہتے ہیں کہ دین فطرت۔ پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے وضو کرنا ہے، اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، تو پھر وضو نہیں کرنا چاہیے، پھر تیمم ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ، ایسے آپ مٹی کو ہاتھ لگا لیں، ڈھیلا رکھ لیں شاپر میں آج کل گھروں میں، ورنہ ایسے باہر سے بنی ہوئی چیزیں بھی آتی ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے مٹی کو ہاتھ لگائیں، ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیر لیں، دائیں ہاتھ کے نیچے ایسے بایاں، بائیں کے نیچے دایاں، اتنا ہی تیمم ہے بس۔ اور بھی ایک حدیث آتی ہے، لیکن جب کسی کام کے کرنے کے 2 طریقے ہوتے تھے تو میرے آقا، میرے رہبر و رہنما امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آسان ہوتے تھے نا، آسان طریقہ ہوتا تھا، اس کو اختیار کرتے تھے۔ تو یہ سب سے آسان ہے اور حدیث بھی اسی کے بارے میں زیادہ اتھینٹک ہے، اور یہی تیمم کا طریقہ وضو کا ہے، یہی غسل کا ہے۔ اب وہ صحابی رکوع میں چلے گئے، تو رکوع کے بعد انہوں نے پھر کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور کہہ کے پھر ہاتھ دونوں کندھوں کے برابر اٹھائے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہمیں اتنی دعا تو آتی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد یہ بھی ٹھیک ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی دعائیں ہیں، حمدن مل السماوات و مل الارض، کہ اللہ کی اتنی تعریف کہ جس کے زمین و آسمان بھر جائیں اور جو اس کے درمیان جگہ ہے وہ بھی بھر جائے۔ اور اس کے بعد ہے کہ جتنی تعریف اللہ چاہتا ہے اتنی اللہ کی تعریف۔ یعنی یہ دعائیں ہمیں ایک آدھ یاد ہے، دنیا کے معاملات میں اگر کسی بچے سے پوچھنا شروع کر دے کہ جی جوتے کس کس برانڈ کے آتے ہیں، کتنی قسم کے ہیں، کس کی کیا خوبیاں ہیں، وہ بتائے گا۔ موبائل کون سا اچھا ہے، اس میں کون سے فیچرز ہیں، وہ بتائے گا۔ لیکن دین کے بارے میں، جس کی بنا پہ ہماری نجات ہونی ہے، جس کی بنا پہ ہماری اگلی ہمیشہ کی زندگی، دیکھیں دنیاوی زندگی کے لیے ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک انجینئر بنتا ہے، ایک پروفیسر بنتا ہے، ایک بیوروکریٹ بنتا ہے، تقریباً زندگی کی چوتھائی صدی 25 سال کے قریب وہ شب و روز پاپڑ بیلتا ہے، تب جا کے اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ اور پھر اس نے ڈاکٹر یا انجینئر کب تک ہے؟ اور جس کی بنا پہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے، ہمیشہ کی، کہ نہ وہاں پہ بڑھاپا ہے، نہ وہاں پہ بیماری ہے۔ اب کئی دفعہ گھر میں بندہ بڑے سکون میں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سارے مسائل ہوتے ہیں، رات کو بچی، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کے کان میں درد شروع ہو گیا، اس کے دانت میں درد شروع ہو گیا، اسے کچھ اور تکلیف ہوگی، تو سارا گھر پریشان ہے۔ اب جس کی بنا پہ ہمیں جنت ملنی ہے، اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو یہ رکوع کے بعد کی دعا ہے۔ پھر رکوع کے بعد بالکل کمر سیدھی کرنی ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں نہ کرتا، یعنی رکوع بھی تحمل سے نہیں کرتا اور سجدہ بھی تحمل سے نہیں کرتا، تو بلکہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ نماز کا چور سب سے بدترین چور ہے۔ اور ایک بندے کے بارے میں آیا، وہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں سٹ سٹینڈ، پوچھا گیا کہ تو کتنی دیر سے نماز پڑھتا؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ کہا کہ تو نے 40 سال نماز ہی نہیں پڑھی۔ یعنی بڑی سخت وعید آتی ہے ان چیزوں پہ۔ ہاں، قرات چھوٹی کر سکتے ہیں آپ، لیکن رکوع اور سجدہ پورا نہ کرنا اور اس کو بلکہ عادت بنا لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر رکوع کے بعد آپ نے یہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ کہہ کے آپ کھڑے ہو گئے سیدھے۔ پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے۔
جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی مخالفت کرو، کہ جیسے اونٹ کھڑا ہے وہ بیٹھتا ہے، جس طریقے سے اونٹ بیٹھتا ہے نا اس کی مخالفت کرو۔ اب یہاں پہ بھی لوگوں کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی۔ اونٹ کے گھٹنے آگے ہوتے ہیں، اونٹ کے ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ باقاعدہ سادہ لفظوں میں ہم اپنا گھٹنا آگے اگر اکٹھا کریں تو آگے کو نکلتا ہے، بازو اکٹھا کریں تو پیچھے کو نکلتا ہے، اونٹ کی پچھلی ٹانگ اکٹھی کرے تو پیچھے کو نکلتی ہے، اگلی کا ٹانگ اکٹھی کرے تو آگے کو جاتی ہے۔ تو اونٹ کے گھٹنے آگے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں۔ تو اونٹ نے اگر خارش بھی کرنی ہو تو پچھلی ٹانگ سے کرتا ہے، جیسے ہم ہاتھ سے خارش کرتے ہیں، پاؤں سے نہیں کرتے۔ تو جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو پہلے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھنے ہیں۔ زمین پہ پہلے کیا لگیں آپ کے؟ ہاتھ، گھٹنے بعد میں لگیں۔ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو وہ گھٹنا زمین پہ پہلے لگاتا ہے، پچھلی ٹانگوں کو بعد میں فولڈ کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اونٹ کی مخالفت کرنی ہے، پہلے ہاتھ لگانے ہیں زمین پہ، پھر ہمارے ہاتھ جتنا ہمارا چہرہ ہے نا کانوں کے برابر ہونے چاہیے، نہ چہرے سے ان کو آگے لے کے جانا ہے یا نہ پیچھے رکھنا ہے، اور یہ جو بازوؤں کو نہ ایسے باڈی کے ساتھ، جسم کے ساتھ سمیٹنا بھی نہیں، یہ ایسے، اور ہاتھوں کا رخ بھی قبلے کی طرف، یعنی کعبے کی طرف، ایسے نہیں، نہ ایسے دائیں باہر کو نہ اندر کو، بالکل سیدھا۔ اور یہ سجدہ کرنا ہے ہم نے۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر ہم نے بیٹھنا ہے، اور دو سجدوں کے درمیان بھی دعا ہے، ہم اکثر کو آتی نہیں، چلو اس کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے لیکن پڑھنی چاہیے، لیکن مسلسل گھاٹا ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ایک بچے کو پیپر آتا ہے، پیپر کے سوال میں سے اسے کچھ چیز چھوڑتا رہتا ہے تو اس کے نمبر کٹتے رہیں گے۔ یہ ایک دن کا تو کام نہیں ہے، دن میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ ہے، اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے جو ہمارے اس برِ صغیر میں بہت کم ہے، جس طریقے سے ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تھے، حدیث کے لفظ ہیں کہ ہر ہڈی، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ آ جائے۔ جیسے ہم درمیان میں بیٹھے اور ہمارے جسم کے اعضاء سارے بیٹھتے ہوئے اپنی جگہ پہ آ گئے، دوسرا سجدہ کر کے دوبارہ بیٹھنا ہے، بیٹھنا، دوسرے سجدے سے سیدھے نہیں کھڑے ہونا۔ ہمارے ہاں اکثر کیا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو لوگوں میں کافی ماشاءاللہ تبدیلی آئی، لیکن پہلے میرے جیسے کم علم لوگوں نے مثلا ایسے ایسے مسئلے بنائے ہیں کہ جن کی شریعت کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں۔ تو جس طریقے سے آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں، دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو دوسرا سجدہ مکمل ہوگا۔ بیٹھنے کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ زمین پہ ٹیکا دو ہاتھوں سے، اور جیسے آٹا گوندنے والی عورت آٹے کے اندر دونوں ہاتھوں سے بوجھ ڈالتی ہے، ایسے زمین پہ ٹیکا دے کے آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ تو وہی وہ بات، میں نے اس پہ بڑا غور کیا، تو پہلے ہم نے اپنے گھٹنے اٹھانے ہیں، تو بعد میں اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں جب ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ ہم نے ایک رکعت مکمل کی۔ یہی ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جو وہ لمبی حدیث ہے، انہوں نے ایسے ہی بتایا۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ دوسری رکعت میں صرف ایک ہوتا ہے کہ ثنا نہیں پڑھتے، دوسری رکعت میں ہم قرات الحمد شریف سے شروع کرتے ہیں۔ کسی ایمرجنسی میں، کسی جلدی میں اگر بندے کی ثنا رہ جائے پہلی رکعت میں بھی تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ ایک ہے نماز کا کم از کم معیار، ایک ہے کم از کم منیمم ریکوائرمنٹ، کم از کم معیار، وہ اکیلی الحمد شریف ہے۔ کسی بھی رکعت کے پورا ہونے کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ اکیلی رکعت کیا ہے؟ وہ الحمد شریف ہے۔ جس رکعت میں آپ نے اکیلی الحمد شریف پڑھ لی تو آپ کی وہ رکعت ہوگی۔ بعد والی قرات بھی شاید کسی موقع پہ رہ گئی، پہلے والی ثنا بھی رہ گئی، تو کم از کم ریکوائرمنٹ یہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے التحیات، تشہد پہ بیٹھنا ہے۔ تشہد پہ جب آپ نے بیٹھنا ہے، یہ بایاں ہاتھ آپ نے گھٹنے کے اوپر ایسے سیدھا رکھنا ہے، ایسے انگلیاں کھلی، لیکن دایاں ہاتھ
یہ جہاں پہ انگوٹھا رکھیں گے درمیان والی انگلی پہ، یہ انگلی سیدھی کریں گے، ایسے بند کریں گے مٹھی۔ التحیات بیٹھتے ہوئے یہ جہاں پہ یہ انگوٹھا جہاں رکھیں گے ایسے۔ اذا جلسہ کے لفظ ہے کہ جب بھی تشہد پہ بیٹھے ایسے یہ ہاتھ شروع سے لے کر آخر تک یہ ہاتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، اور اس دائیں ہاتھ کی انگلی پہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ جب آپ شہادت کا کلمہ پڑھیں گے تشہد میں، اس وقت اس انگلی کو حرکت دینی ہے۔ اس میں دو روایات ہیں، دونوں میں علمی اختلاف ہے فرقہ وارانہ نے۔ کچھ کہتے ہیں مسلسل کنٹینیوسلی اس کو حرکت دیتے رہنا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آپ حرکت دیتے ہیں شیطان کو جیسے نیزے لگ رہے ہیں، درے پڑ رہے ہیں ایسے، اور آپ کبھی کر کے دیکھ لیں، آپ کا جب ایسے کریں گے تو آپ کو نماز میں خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ یہ سنت بھی ہے۔ تو آپ نے دونوں تشہد میں، خواہ وہ درمیانی ہے خواہ وہ آخری ہے، یہ بایاں ہاتھ سیدھا ایسے رکھنا ہے گھٹنے پہ، اور یہ دایاں ہاتھ ایسے رکھنا ہے۔ یہ 53 کا حصہ، یہ 5 اردو میں لکھتے ہیں، یہ 3، تو یہ اس طریقے سے حدیث کے اندر لفظ آتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک۔ یہ ہے آپ کے تشہد بیٹھنے کا طریقہ۔ اور درمیانی تشہد میں بھی التحیات کے بعد اگر امام نہیں کھڑا ہوتا تو آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اکثر درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے 2 رکعتیں پڑھ کے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے، اور پھر آپ نے اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یہ ابو حبیب سائی والی جو روایت ہے، حدیث ہے، اسی میں پھر آپ نے اسی طریقے سے جیسے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اور جس تشہد میں سلام پھیرنا ہو، جس التحیات میں 2 رکعتوں والی میں تو ایک ہی ہوتا ہے، وہی جس میں سلام پھیرنا ہے، 4 والی میں 2 ہوتے ہیں، ایک درمیانی ایک آخری، یا 3 والی میں بھی 2 ہوتے ہیں۔ آخری میں آپ کا یہ کولا جس زمین پہ لگنا چاہیے، یہ پاؤں باہر نکالنا چاہیے۔ یہ اب کبھی بیٹھ کے بتا دیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے، اور پھر آپ نے التحیات کے بعد درود شریف کے بعد عربی میں جتنی بھی دعائیں یاد ہیں آپ کو وہ ساری پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسنون دعاؤں میں سے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں نماز میں کون سی دعا مانگا کروں، تو ابو بکر صدیق کو جو اللہ کے رسول نے دعا دکھائی تھی وہ یہ تھی، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اے اللہ میں نے اپنی ذات پہ، اپنے نفس پہ بڑے ظلم کیے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا عشرہ مبشرہ میں سے پہلا نمبر ہے۔ سارے انسانوں میں سے جو افضل ترین انسان ہیں ان کو آپ نے یہ دعا سکھائی۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں ثابت جو مسنون ہیں۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ، جو بھائیوں کو یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں عمومی طور پہ، لیکن یہ پڑھنا جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے مسنون دعاؤں میں سے یہ دعا نہیں ہے۔ جیسے کہا کہ آپ نے یہ عمومی حکم دیا کہ درود شریف کے بعد ما شئتا، جو تمہارا دل چاہے عربی میں تم دعا مانگ سکتے ہو، یعنی تشہد اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہے عربی میں۔ اب آپ کہیں گے عربی میں کیوں؟ دیکھیں، کچھ ہوتی ہیں کسی کام کے کرنے کے رسمی طریقے فارمل، کچھ ہوتے ہیں غیر رسمی طریقے۔ جیسے ایک بچے نے پیپر دینا ہے، اب وہ کہے جی میں پنجابی میں لکھ کے آؤں گا پیپر، اس پرچے کا جو فارمل طریقہ ہے اسی طریقے سے وہ لکھنا پڑے گا۔ اگر اردو میں ہے اس کا میڈیم آف انسٹرکشن اردو میں لکھے گا، انگریزی ہے انگریزی میں لکھے گا، اگر کسی ملک میں عربک ہے تو عربی میں لکھے گا، جو بھی اس کو الاؤ ہے۔ تو نماز چونکہ ایک سرکاری اللہ کا حکم ہے، اس کی فارمل حیثیت ہے، اس کے اندر عربی کے علاوہ ہم نماز کے دوران گفتگو نہیں کر سکتے۔ جب نماز ختم ہو جائے تو پھر دعائیں مانگتے ہوئے ہم جو مرضی اردو میں مانگے، پنجابی میں مانگے، جس زبان میں مرضی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا اپنا ایک کام ہے کہ ہم اللہ سے انفرادی طور پہ مانگ رہے ہیں۔ تو نماز کے اندر یہی ہے۔
تو یہ تو طریقہ تھا نماز کا۔ ایک بات کہہ کے ہم چونکہ ٹائم ہو چکا ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے وضو کر رہے ہو تو پانی جو ہے نا تم نے احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں آج کل ہمارے ہاں تو جہاں پہ پمپ لگے ہوئے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں جب مدینے میں تھے تو کوئی کنواں تھا۔ اب گھر کے اندر نہ ہینڈ پمپ ہوتے تھے، نہ کچھ پانی مشکیزوں میں گھروں میں لا کے رکھتے تھے۔ اسی پانی کو پینا ہے، اسی کو کھانے کے لیے استعمال کرنا ہے، اسی سے غسل کرنا ہے، اسی سے وضو کرنا ہے۔ تو پانی کی اس وقت لانے کے لیے، ان کو رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی تھی۔ تو اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، میں نے عمل، آپ 4 لیٹر پانی سے نہاتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ ممکن نہیں، میں نے کئی سال اس پہ عمل کیا ہے، اب بھی کر لیتا ہوں۔ یعنی اس پانی سے، اور بندے کی تھوڑی سی پریکٹس ہو، بڑے بہترین طریقے سے نہایا جاتا ہے۔ 1 لیٹر سے کم پانی سے آپ وضو کرتے تھے ایک ساتھ، جب بلکہ مدس کا لفظ بھی آتے ہیں جو اس سے بھی کم سے، تو یہ بھی کر کے دیکھا ہے۔ لیکن یہ پھر آپ کو انشاءاللہ جہاں بتا بھی دیں گے، ورنہ جہاں پانی لے کے آپ کے سامنے پریکٹیکلی کر کے بھی بتا دیں گے وضو جو ہے اتنے پانی سے ہو جاتا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو جیسے ہمارے پاس ریسورسز نہیں، وسائل ہی نہیں، تو اور یہ پھر عربی زبان بڑی جامع ہے۔ عربی میں یہ وضو کا لفظ ہے نا، واؤ کے اوپر پیش ہو تو وضو کا طریقہ ہوتا ہے، اگر نیچے زیر ہو اور یا زبر ہو تو معنی اور بنتا ہے۔ ایسے ہی غسل کے اندر پانی کی مقدار کا لفظ بھی آتا ہے، غسل کا برتن کا بھی آتا ہے، اور غسل کے طریقے کا بھی آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث لائے ہیں کہ 2 بندے حضرت عائشہ کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے رسول کے غسل کے بارے میں پوچھا، حضرت عائشہ نے پردہ کیا اور جا کے غسل کر کے ان کو دکھا دیا۔ اب آج کل کے منکرین حدیث وہ کہتے ہیں کہ 4 غیر محرم آنکھیں حضرت عائشہ کو غسل کرتے ہوئے دیکھیں، نہ ملا کو شرم آئے نہ امام بخاری کو شرم آئے۔ انہوں نے غسل کا طریقہ پوچھنا تھا، ابو بکر کے پاس جاتے، حضرت عمر کے پاس جاتے، وہ حضرت عائشہ کے پاس کیسے آ گئے؟ یہ کیسی حدیثیں ہیں؟ یہ تو فحاشی ہے، بے حیائی ہے، فلاں ہے۔ اب علم اتنا کم ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کتنے پانی سے غسل کرتے تھے، پانی کی مقدار کتنی تھی؟ وہ لڑ رہے تھے کہ اتنے تھوڑے پانی سے غسل نہیں ہوتا۔ ایک ان میں سے حضرت عائشہ کا بھائی تھا، ایک بھانجا تھا، دونوں سے پردہ نہیں تھا۔ اب اس زمانے میں واش روم تو ہوتے نہیں تھے، حضرت عائشہ نے پردہ کیا، اتنا پانی لیا، پریکٹیکلی غسل کر کے آ گئی، کہتی میرے بال بڑے ہیں، اتنے پانی سے تو میں غسل کر کے آ گئی ہوں۔ اب علم خود نہیں ہے، اعتراض دوسروں پہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس کو آگے پھیلانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔